السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم رمضان المبارک کے ایک اہم ترین عمل روزے سے متعلق کچھ مسائل آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے حالت روزے میں غسل کرنا، یعنی کیا روزہ دار روزے کی حالت میں غسل کر سکتا ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے اس سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے گئے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلا کراہت غسل کرنا جائز ہے۔ آپ روزے کی حالت میں جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور نہ ہی روزے میں غسل کرنے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا۔ ہاں، البتہ روزے دار کو ایک بات کی احتیاط کرنا ضروری ہے کہ جب وہ غسل کرے یا پھر وضو کرے تو کلی کرتے وقت میں احتیاط سے کام لے، غرارہ نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غرارہ کرنے کی وجہ سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ اس کا فاسد ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی غرارہ کرے اور غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تب بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں روزہ دار کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو سحری کا وقت ختم ہونے سے قبل غسل کی حاجت پیش آ گئی اور وقت اتنا تنگ تھا کہ وہ اگر سحری کرتا تو غسل نہ کر پاتا، اس نے پہلے سحری کر لی اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر وہ غسل کرنا چاہے تو اس کو بالکل اجازت ہے اور وہ غسل کر سکتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غسل جلد از جلد کر لیا جائے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر غسل کی حاجت ہو گئی ہو تو جلد از جلد غسل کرنے کی فکر کرے اور اس بات کی کوشش کرے کہ وقت کے اندر نماز فجر ادا کرے اور نماز فجر کو قضا نہ ہونے دے، اس لیے کہ رمضان یہ عبادات کا مہینہ ہے اور ہمیں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر ایک لمحہ ماہ مبارک کا عبادات میں، ذکر و تلاوت میں گزرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کاہلی اور سستی کی وجہ سے کہ لوگ سحری تو بغیر غسل کیے کر لیتے ہیں اور پھر کاہلی اور سستی کی وجہ سے بہت لمبے وقت تک بغیر غسل کے وہ پڑے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا عمل ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ رمضان کا مقصود وہ عبادات کو انجام دینا ہے۔ جب تک آپ غسل نہیں کریں گے تو آپ عبادات کو انجام دینے سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے یہ عمل شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ دار دن میں سو جائے اور حالت روزہ میں سونے کی وجہ سے اگر اس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے، یعنی اگر اس کو احتلام ہو جائے تو فرمایا احتلام کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ احتلام جب ہو جائے تو اٹھ کر فوراً غسل کر لے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ کہ روزے دار جمعہ کے دن غسل سنت ادا کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صاف صفائی کے لیے، طہارت کے لیے یعنی پاکیزگی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب چونکہ ہمارا یہ رمضان گرما کے موسم میں آ رہا ہے، گرمی سخت ہے، کبھی پیاس کی شدت بھی ہو جاتی ہے اور روزے دار کو اپنے روزے کو باقی رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ صرف ٹھنڈک حاصل کرے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کرنا چاہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ وہ کبھی بھی
गुस्ल कर सकता है। आम तौर पर लोगों में ये मशहूर है कि नहीं 12 से पहले तक नहा लेना चाहिए, ज़ोहर से पहले तक नहा लेना चाहिए। ऐसी कोई क़ैद, ऐसी कोई तहदीद शरीयत मुतहरा ने नहीं लगाई है। हमें भी इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत ने जब इजाज़त दी है, ये बाब में वुसात है। आप जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप अपना इस्तेहबाबी गुस्ल कर सकते हैं। ठंडक के लिए, गर्मी भगाने के लिए आप गुस्ल कर सकते हैं। एक आखिरी मसला, रोज़ा नाम है 3 चीज़ों से रुकने का, खाना, पीना और अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को पूरा करना, इससे रुकना। ये 3 चीज़ों से रुकने का नाम है। अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान से रमज़ान के महीने में ये अमल हो जाए कि वो अपनी अहलिया से सुहबत कर ले, तो इसको तो गुस्ल करना ही पड़ेगा, लेकिन ये अमल रमज़ान के रोज़े के टूटने का भी ज़रिया बनेगा और फिर इस रोज़े के टूटने की वजह से इस रोज़ेदार को कुल 61 रोज़े रखने पड़ेंगे। एक तो रोज़ा उस रोज़े की क़ज़ा के उन्वान पर और 60 रोज़े बतौर कफ़ारे के उसको लगातार रखने हैं। यानी दरमियान में कोई दिन छोड़े बग़ैर, गैप दिए बग़ैर 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने हैं। अगर बिलफ़र्ज़ दरमियान में 60 रोज़ों के दरमियान कोई एक आध दिन छूट जाए तो फिर से उसको 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। ये 60 रोज़े कफ़ारे के तौर पर हैं और एक रोज़ा क़ज़ा के तौर पर है। ये चंद मसाइल हालत रोज़े में गुस्ल से मुताल्लिक़ थे। अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।